الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ اخلاص ہم سب کو آتی بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. پچھلے جمعہ سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ پڑھا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. وہاں سے قرآن مجید کی تعریف بیان کی کہ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور حضور علیہ السلام سے متواتر طور پر منقول ہے بلا شبہ. تو پچھلی دفعہ اس تعریف کی جو قرآن مجید کی ڈیفینیشن ہے، معنی اور ہے قرآن مجید کا، اس کے 3 معنی ہیں. ڈیفینیشن جو ہے اس کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو آج اس کا دوسرا جمعہ ہے. آئندہ کتنے ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے. تو لفظ قرآن کی تشریح پچھلی دفعہ کی تھی. اس کا مختصر عنوان جو ہوئے تھے پچھلی دفعہ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں کہ لفظ قرآن کا معنی بیان کیا تھا، اس کی تعریف بیان کی تھی، اس کے 5 نام جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ بیان کیے تھے، اور یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن مجید کے لفظ اور معنی دونوں ہی وہی ہیں. لفظ وہ ہیں جو 2 گتوں کے اندر ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، اور جو اس کے معنی ہیں وہ رسول اللہ کی احادیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو لفظ قرآن ہے قرآن مجید میں، یہ جو لفظ آیا اس کی مراد اللہ پاک کی یہ ہے. مثلا نماز صلاۃ کا لفظ آیا تو حضور نے بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ شکل و صورت ہے اس کی. روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی حکم آیا تو حضور علیہ السلام نے خود تشریح بھی فرمائی، معنی بھی فرمایا اور خود کر کے بھی دکھایا. تو وہ سارا کچھ وہی ہے. قرآن مجید کے لفظ بھی وہی اور معنی بھی وہی. اور جو 1400 سال کے بعد یہ کہے کہ یہ لفظ صرف مجھے سمجھ میں آیا آج، اس کو بغیر کسی تحقیق کے سمجھنے میں گمراہ ہے. جو آدمی یہ کہے کہ 1500 سال میں پہلا شخص ہوں جس کو قرآن کا یہ معنی سمجھ میں آیا ہے اس لفظ کا، اس کا مطلب وہ آدمی پچھلی پورے بزرگوں پر وہ عدم اعتماد کر رہا ہے، خود رسول اللہ پر، صحابہ پر، تمام بزرگوں پر. تو بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی توقف کے اس کو کہہ دیں کہ بھائی ہم تیری بات نہیں مانتے، ہمارے جو معنی چلے آ رہے ہیں اس سے مراد وہی. مثلا خاتم النبی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے اب سمجھ میں آئی ہے کہ اس سے مراد مہر لگ لگ کے نئے نبی بننا، تو یہ معنی نہ رسول اللہ کو سمجھ آیا نہ صحابہ کو سمجھ آیا، تجھے سمجھ میں آ گیا. تو بہرحال یہ عرض کی تھی کہ اس کے الفاظ اور معنی دونوں وہی ہیں. نزول وحی کی ابتدا 24 رمضان سے، جیسا کہ حضرت واصلہ بن اسقا کی روایت ہے، اور تلاوت سے مراد پیروی ہے. تدبر کا معنی بیان کیا تھا، تدبر کا طریقہ، تلاش حق کی شرائط اور ارکان وہ کیا ہیں، اور قرآن مجید کے خصوصیات و امتیازات ان پر بات ہوئی تھی. تو آج
اگلا لفظ جو ہے اس کا تعریف کا، جو قرآن مجید کی تعریف ہے، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام، تو آج لفظ اللہ کی انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ تو اس کا جو معنی ہے، یہ کتاب توحید و سنت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں دیکھ لیں، نہیں تو لے لیں۔ اس میں یہ جتنے بہانے ہیں مشرکین کے، جتنے بہانے ہیں بدعتیوں کے، ساروں کے سام کا جواب جو ہے وہ پوری دنیا کے جو مشرک تھے ان کے ریکارڈ سے دیا گیا ہے کہ وہ خدا اور اپنے دیوتاؤں کو کیسا سمجھتے تھے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ بدعت کا جواب، اگلا اس کا پورشن آدھا اس کا بدعت کے جواب میں ہے توحید و سنت۔ تو اس میں صفحہ ہے 4، لفظ اللہ۔ تعریف میں کیا ہے؟ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ لفظ الہ پر، جو لا الہ میں الہ آتا ہے، لفظ الہ پر الف لام تعریف کا داخل کر کے بنا۔ جب کسی لفظ کو خاص کرنا ہو تو انگریزی زبان میں اس کے ساتھ دی لگا دیتے ہیں۔ مثلا اے اسکول، کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے، جب دی اسکول کہیں گے تو اس سے مراد کوئی خاص اسکول ہے۔ اس طرح لفظ الہ اور اس کے ساتھ لگ گیا الف لام، جیسے دی آرٹیکل انگریزی میں ہے ویسے الف لام ہے عربی زبان میں۔ تو جب اس کے ساتھ وہ الف لام لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صرف ایک ہی ہے۔ تو لفظ الہ جو ہے اس کے معنی جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں وہ معرض کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ ہے تفسیر قرطبی، امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی احکام القرآن۔ لفظ بسم اللہ، وہ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تشریح میں انہوں نے بیان کیا۔ امام بیضاوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں بیان کی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری ان سے بھی منقول ہیں، اور طبرسی جو شیعہ عالم ہے مجمع البیان میں ان سے بھی منقول ہے۔ تو یہ چار، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس میں بھی یہ لفظ اللہ اور الہ موجود ہے، اس کے معنی یہ موجود ہے۔ تو یہ 5 حوالے میں نے بتا دیے ہیں، باقی کوئی اور اس پر تحقیق کرے گا تو اس کو بے شمار حوالے مل جائیں گے۔ لفظ الہ میں تقریباً، یعنی میں اپنی سمجھ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، جو مجھے تھوڑا سا پتہ میں اس کو، کہ 6 اس میں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ لفظ الہ میں 6 مفہوم پائے جاتے ہیں اور بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ پہلا، ایسا پوشیدہ جس تک عقل کی رسائی نہ ہو اور عقل اس کے بارے میں حیران ہو۔ حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ 79-80 کی بات ہے، گاؤں میں تھے وہ، تو یہاں سے کوئی آدمی گیا تھا زرعی یونیورسٹی سے، اس نے جمعہ کے بعد حضرت سوالوں کے جواب دیتے تھے عصر کے وقت تک۔ ان سے انہوں نے پوچھا جی اللہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو مولانا نے اس وقت جو فرمایا تھا، اس وقت ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ ہمارا علم ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے، آپ نے فرمایا مختصر یہ سمجھ لو، جس کے بارے میں عقل سوچنے لگے اور پہلے قدم پر جواب دے دے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو پہلا اس کا معنی جو امام قرطبی نے لکھا ہے، ایسا پوشیدہ جس تک ادراک کی رسائی نہ ہو، عقل اس کے بارے میں حیران ہو۔ دوسرا، خفیہ، جس کو آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ پوشیدہ عقل سے، خفیہ آنکھ سے۔ اور تیسرا اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ حاجت اور تکلیف کے وقت جس سے رجوع کیا جائے، جس سے دعا کی جائے، جس سے فریاد کی جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ آدمی مصیبت کے وقت جس کو مدد کے لیے پکارتا ہے، ماورا اسباب، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گئے، اس کے پاس اگر ہوگی تو وہ دے دے گا، نہیں ہے تو وہ بے بس ہے۔ جس کے بارے میں آپ نے یہ خیال کیا کہ اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، اس نے کہہ دیا تو ہو جانا ہے، وہ ہے آپ کا الہ۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی، کوئی بابا جی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہی اس کا الہ ہے جس سے وہ آدمی مصیبت اور تکلیف کے وقت فریاد کرتا ہے۔
حاجت اور تکلیف کے وقت جس سے رجوع کیا جائے اور ہر شے کے خزانے جس کے پاس ہو۔ آگے ہے جس سے دعا کی جائے۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ جب اسباب جواب دے جاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ نکو منہ چل جائے پھر دعا ہوتی ہے، ورنہ جب تک اسباب دے رہے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یار پانی کا ایک گلاس دو، اگر اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب اس نے اس سے دعا نہیں کی، اس کو ویسے اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے خیال میں یہ ہو کہ پانی ہو یا نہ ہو اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، اس نے کہہ دینا تو پانی بن جانا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہاں ہمیں پانی دے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو ایسے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو جو بلا اسباب مدد کر سکے اس کے دعا کی جاتی ہے اس سے۔ تو ایسا جس سے دعا کی جائے، ایسی ہستی جس سے دعا کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ پھر ایسا صاحب عظمت، 5واں معنی ایسا صاحب عظمت جس کا کوئی ثانی نہ ہو، یعنی جو آیت الکرسی کے آخر میں اور بھی بہت جگہوں پر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تمہاری سمجھ سوچ سے پرے اتنا بلند مرتبہ ہے کہ پرے سے پرے ہے وہ عقلوں سے۔ اور چھٹا اس کا معنی وہ ان 5 معنوں کی ریکوائرمنٹ اور نتیجہ ہے۔ یہ 5 معنی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں جو اس کا چھٹا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس میں یہ صفتیں پائی جائیں پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ اور 7واں اس کا معنی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اور ان سب معنوں کا خلاصہ جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان سارے معنی کا خلاصہ یہ ہے مختار کل اور مشکل کشا اس کو کہتے ہیں الہ، اور اس کے ساتھ لگ گیا الف لام کہ ایسا صرف ایک ہی ہے۔ اب آپ قرآن مجید کے گتے کے اندر جو اللہ پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے ہر ایک کے ساتھ الف لام لگا، اس کا مطلب کہ ایسا صرف ایک ہی۔ الرزاق بے انتہا رزق دینے والا، ہمیشہ رزق دینے والا، ایسا صرف ایک ہی۔ اب جناب ان معنی کو سمجھنے کے بعد اب آ گیا لفظ اللہ اکبر جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اور نماز میں تو لازمی ہے، یہیں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کسی سے پوچھا کہ یہ اللہ اکبر کا معنی کیا؟ اس نے کہا جی اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا۔ ان کا بھی یہ تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کی کما حق کو تعریف کر سکے، جیسا اس کا حق ہے ویسی کو تعریف نہیں کر سکتا۔ تو جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی اس کے بتائے کہ اللہ اکبر میں مندرجہ ذیل مفہوم پائے جاتے ہیں، ایک وہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کی حقیقت اور گہرائی کو معلوم کر سکے، کوئی اس کو نہیں پا سکتا۔ وہ اس سے بلند ہے کہ کوئی صفت جو اس کی شان اور جلال کے لائق نہ ہو وہ اس سے منسوب کی جائے، مثلا کوئی کمزوری، عیب، پچھتانا، سونا، جاگنا، کھانا، جو صفت اس کی شان کے لائق نہیں اس کے نام کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی، وہ اس سے بلند ہے۔ وہ اس سے بلند ہے کہ اس میں کوئی خلاف کمال و جمال کوئی بات پائی جا سکے، اس کے حسن، اس کے کمالات کے خلاف کوئی بات اس میں نہیں پائی جا سکتی، وہ اس سے بلند ہے۔ وہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی کما حق ہو اس کی تعریف یا صفت بیان کر سکے۔ اور 5واں وہ اس سے بے نیاز اور بلند ہے کہ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت ہو۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اور اس کی حمد کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت امام طبری تفسیر جہاں سے انہوں نے شروع کی ہے تو شروع میں جو لکھتے ہیں اور اس کا جو مقدمہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کا افتتاح بھی حمد سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے جب کائنات بنانا شروع کی تو اس وقت بھی افتتاح حمد سے کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورہ نام۔ اور جب کائنات ختم کر کے قیامت والے دن سارے فیصلے کر دیے جائیں گے تو اختتام بھی حمد پر ہی ہوگا،
وقیل الحمدللہ رب العالمین، سورہ زمر 75 نمبر آیت۔ اسی لیے سورہ قصص میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، کہ اول آخر صرف اسی کی۔ تو یہ اللہ پاک کے ناموں کا اس کے جو لفظ لا میں پائے جاتے ہیں ان کا بالکل تھوڑا سا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کی شان وہی ہے۔ رسول اللہ نے جو مولانا فرماتے تھے کہ وطر کے آخری سجدے میں رسول اللہ جو دعا پڑھا کرتے تھے اس کا ایک حصہ حالانکہ حضور احمد ہے کہ سب سے بڑھ کر احمد ہے، رسول اللہ نے کی ہے، تو آپ کیا فرماتے تھے لا احصی ثناءک انت کما ثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری صفت بیان نہیں کر سکتا، تیری صفت وہی ہے جو تو نے خود بیان کی۔ اب آ گیا جناب کہ لوگوں میں غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کسی کا حکم چلتا ہے، کسی کو اختیارات میں اس نے حصہ دیا، پاور ڈیلیگیشن جس کو کہتے ہیں۔ تو سورہ اعراف میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اسی نے بنایا ہے وہی چلا رہا ہے۔ اور سورہ کہف میں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا رسول اللہ کو مخاطب کر کے لیس لک من الامر شیء، یہ جو بخشنے بخشانے والا کام ہے اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ سورہ یوسف میں فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا حکم کسی کا نہیں۔ لہذا یہ جو اختیارات میں کسی کو حصہ بنانا ہے، کسی کو پاورز ڈیلیگیٹ کرنی ہے، یہ کام وہ نہیں کرتا، وہ کسی کو کسی درجے میں بھی اپنا شریک پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ دو فکرے کہہ کے آگے میں بات کروں کہ توحید اور شرک کی تعریف سادہ سی۔ توحید کہ اللہ کو اس کی ذات 5 چیزوں میں، ذات، صفات، افعال، فعل کی جمع کاموں کو کہتے ہیں، اختیارات اور حقوق میں لا شریک ماننا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے جس طرح عیسائی کہتے ہیں، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے کہ جی جس طرح خدا رزق دیتا ہے وہ، نہ اس کے افعال میں جو کام وہ کرتا ہے تخلیق کائنات، مثال کے طور پر اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور حقوق کہ سجدہ صرف اسی کا حق ہے، دعا صرف اسی کا حق ہے، نظر صرف اسی کا حق ہے، یہ مثال کے طور پر۔ تو اللہ پاک اپنی ذات، صفات، افعال، اختیارات اور حقوق میں لا شریک۔ شرک کی سادہ سی تعریف کہ کسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصیت ماننا، کسی میں وہ خصوصیت ماننا جو صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اب جناب یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ عقل سمجھ سکتی ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، عقل سمجھ سے بالا ہے، عقل اس کے بارے میں حیران ہے، تو اس کا مختصر بیان میں کر کے اگر بچ گیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی بات کریں گے۔ یہ تھا بیان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے جو امت تک پہنچا، اس میں سے جو علماء نے جمع کیا وہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا۔ اب حقائق بھی اسی کو انڈورس کرتے ہیں، حقائق بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ کیسے؟ سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ جب یہ کائنات بنی ہے، بگ بینگ ہوا ہے، تو اربوں کھربوں کہکشائیں بنی ہیں پہلے دن۔ چھوٹی کہکشاؤں میں اربوں ستارے ہیں، بڑی کہکشاؤں میں کھربوں ستارے ہیں، اور کھرب جو ہے اردو اور انگریزی کا مختلف ہے۔ ہم اردو میں کھرب کہتے ہیں 100 ارب کو، اور ارب ہوتا ہے 100 کروڑ کا، لیکن انگریزی میں 1000 ارب کو ایک کھرب کہتے ہیں۔ ٹریلین جس کو کہتے ہیں وہ 1000 بلین کا ہوتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ۔ تو سائنسدان حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب کائنات بنی ہے، بگ بینگ سے بنی ہے، بڑے دھماکے سے بنی ہے، اربوں کھربوں کہکشائیں بنی ہیں، چھوٹی کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں، بڑی کہکشاں میں کھربوں ستارے، اور ایک ایک ستارہ سورج سے کروڑوں گنا بڑا ہے۔
सूरज हमारे ज़मीन से बहुत बड़ा है, ज़मीन मेरे जिस्म से बहुत बड़ी है। अब इसको थोड़ा सा, अच्छा ये काम वो कहते हैं हुआ है 13 अरब 80 करोड़ साल पहले। ये जो धमाका हुआ है 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुआ है। तब से लेकर अब तक और जब तक कायनात बाकी रहेगी, साइंसदान तो कहते हैं हमेशा बाकी रहेगी, ये कायनात चारों तरफ 70 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से फैल रही है। 70 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से फैल रही है। 13 अरब 80 करोड़ साल हो गए इस काम को होते हुए। जो पहले दिन हुआ था वो अरबों खरबों कक्षाएँ बनी थीं, हर कक्षा में छोटी बड़ी में अरबों खरबों सितारे हैं और एक एक सितारा सूरज से करोड़ों गुना बड़ा है। और 13 अरब 80 करोड़ साल से ये कायनात 70 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से फैल रही है। अब इसको ज़रा रिवर्स आर्डर में चलाते हैं कि मेरा जिस्म ज़मीन के सामने एक ज़र्रे की हैसियत भी नहीं रखता। इसको ज़र्रा सिर्फ इसलिए कहेंगे, अब आपको समझ आएगी, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग अपनी किताबों में अपने नाम के साथ लिखते थे, ये ज़र्रा बेमिक़दार बयान करता है, तो वो बात समझ में नहीं आती थी जब तक ये साइंसदानों की बात नहीं समझी। ये ऐसा ज़र्रा जिसकी कोई मिक़दार नहीं है। अब ज़र्रा क्यों मानना है, तो ज़र्रा भी नहीं, ताकि किसी का वजूद मानेंगे तो उस पर हुक्म शरअ जारी होगा ना। अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ तो उस पर हुक्म शरअ तो नहीं जारी होगा, उसका वजूद मानना पड़ेगा कि इसका वजूद है। हर चंद कहें कि है नहीं है, लेकिन मानेंगे तो फिर ही हुक्म शरअ उस पर जारी होगा, तो मानना पड़ेगा कि इसका वजूद है। बहरहाल जब एक इंसान के जिस्म को ज़मीन के साथ मुकाबला किया जाए तो उसकी हैसियत एक ज़र्रे की भी नहीं। ज़मीन की हैसियत सूरज के सामने एक ज़र्रे की भी नहीं। सूरज की हैसियत सितारे के सामने एक ज़र्रे की भी। जब एक तरफ 1 करोड़ रुपया बड़ा, एक तरफ 1 रुपया बड़ा, तो उसकी हैसियत क्या होगी? करोड़ों गुना बड़ा है सूरज से वो एक सितारा। सितारे एक एक कक्षा में अरबों खरब हैं, तो उस सितारे की हैसियत उस कक्षा में एक ज़र्रे की भी नहीं, और उस कक्षा की बाकी कक्षाओं के सामने एक ज़र्रे की भी हैसियत नहीं। और ये सारी कायनात जितनी भी बड़ी हो जाए बहरहाल महदूद है, तो खुदा लामहदूद है, तो सब की हैसियत खुदा के सामने एक ज़र्रे की भी नहीं। तो अब वो जो हमारे बुज़ुर्ग लिखा करते थे किताबों में कि ये ज़र्रा बेमिक़दार बयान करता है, अब आपको बात समझ में आ गई कि बात बिल्कुल बरहक उन्होंने की। अब जनाब स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि कायनात एक नहीं है, ना सैकड़ों हैं, ना हज़ारों हैं, ना लाखों, ना करोड़ों, अनगिनत है। और वो कहता है बेशुमार कायनातें ऐसी हैं जिनको हम कभी देख भी नहीं सकेंगे। लेकिन उसकी जब मत मारी गई तो उसने अनदेखी कायनातों का तो इतराफ़ किया, अनदेखे खुदा का इनकार कर दिया। वो कहता है जब कायनात के कवानीन सेट हो चुके हैं, खुदा की ज़रूरत ही नहीं है। और यही डीइज़्म है। डीइज़्म कहते हैं बनाई तो खुदा ने थी, लेकिन DEISM डीइज़्म, बनाई तो खुदा ने थी लेकिन उसके कवानीन सेट करने के बाद वो पीछे चला गया। अब वो वही हिंदुओं वाला नज़रिया कि खुदा रिटायर हो चुका है, तो वो कवानीन सेट करके उसने बेफिक्र हो गया, वो कायनात चाले में खुदा की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, वो कहता है कि कायनातें अनगिनत हैं, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो भी है बहरहाल महदूद है, खुदा लामहदूद है। अब यहाँ पर एक सवाल है, हर आदमी के पास USB है या कंप्यूटर वाली? अगर 1 MB की USB हो, GB नहीं मैं कह रहा, 1 MB की USB हो, उसमें 1 अरब GB डेटा घुसाने की कोशिश करें, वो घुस जाएगा उसमें। हालांकि वो काबिलियत तो वो रखती है, लेकिन 1 MB तक, इससे ज़्यादा नहीं। अब इससे मालूम हुआ कि खुदा अगर किसी को इख्तियारात देना भी चाहे तो उसके पास काबिलियत ही नहीं है आगे संभालने की। एक वो वजूद जिसकी हैसियत इस ज़मीन के सामने एक ज़र्रे की है, वो इतनी बड़ी कायनात का इंतज़ाम कैसे कर सकता है, जो लगातार 70 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से चारों तरफ फैल रही है और उसका
کوئی حد شمار انسان کے ذہن میں نہیں ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خدا اپنے اختیارات، اپنا علم وہ کسی کو دے دے؟ ممکن ہی نہیں، اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ یہی مولانا قاسم نانوتوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کسی نے پوچھا جی خدا اپنے جیسا خدا بنانے میں قادر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو قادر ہے، آگے صلاحیت کسی میں نہیں ہے کہ خدا بن سکے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو خدا کی عظمت کو، شان کو ذہن میں لے آیا کریں، کوئی اس کی خلاف شان بات نہ کریں۔ نہ وہ اپنے اختیارات کسی کو دیتا ہے، نہ کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اختیارات کو سنبھال سکے۔ جیسے 1 MB USB میں 1 بلین GB ڈیٹا نہیں آ سکتا، اسی طرح خدا کا علم، خدا کے اختیارات بھی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہو سکتے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے ہر لحاظ سے۔ اور دین نے تو وہ بتایا نا، تو سب نے مانا اور اسی کا ثواب ہوگا۔ جو بالغیب مانا صحابہ نے، امت نے، اسی کا ثواب ہوگا۔ لیکن سائنسدانوں نے تو اب بات بالکل ایسے روز روشن کی طرح سامنے کر کے رکھ دی ہے کہ بھائی اس کا جو کریٹر ہے اس کی شان ہی بے حد و حساب ہے۔ اور ایک بات کر کے میں اس کو ختم کروں کہ مولانا عنایت اللہ مشرقی یہ رینگولر تھے حساب کے۔ رینگولر ایک خاص رتبہ ہوتا ہے جو حساب دانوں میں کسی کسی کو ملتا ہے، بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ تو وہ کہتے میں جب وہاں پر پڑھتا تھا، کیمبرج کے تھے پڑھے ہوئے یہ، تو وہ کہتے میں برطانیہ میں جب پڑھتا تھا تو ایک دن میں نے اپنے استاد سے ٹائم لیا ہوا تھا جو حساب پڑھاتے تھے ہمیں وہاں پر یونیورسٹی میں۔ تو میں نے کہا کہ سر میں نے گھر آنا ہے تو میں نے کوئی بات پوچھنی ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے جو بھی بات میں نے پوچھی اس باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا اللہ۔ انگریزی میں انہوں نے خدا کا ذکر کیا۔ وہ استاد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، بال اس کے کھڑے ہو گئے، کانپنے لگا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو دورہ پڑا۔ بڑی دیر کے بعد وہ جا کے کچھ بہتر ہوا تو اس نے کہا عنایت اللہ تم نے اتنی آسانی سے اس کا نام لے لیا؟ میں حساب کی روح سے جو جانتا ہوں اور میری جرت نہیں ہوتی اس کا نام لینے کی۔ جو حساب کی روح سے میں جانتا ہوں اس کائنات کے بارے میں، اور جو اس کا کریٹر ہے، اس کو بنانے والا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، میری جرت نہیں ہوئی اتنی مدت ہوگی میں اس کا نام لے سکوں، اور تم نے آسانی سے لے لیا۔ اس نے کہا جی ہماری تو یہ روٹین ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی چلتے پھرتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ۔ اس نے کہا بھائی تمہارا ہی حوصلہ ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہودی سال میں ایک دفعہ نام لیتے تھے یہوہ، جو اصل نام ہے اللہ پاک کا۔ جس طرح ہمارے اللہ ہے نا، اس طرح یہودی اس کو یہوہ کہتے ہیں، اور اس کا معنی بھی خود بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کہا الہ کی طرح کا ہی کہ میں ہوں جو میں ہوں، یعنی تمہاری عقل سے بالا ہوں، میں ہوں جو میں ہوں، یہوہ۔ تو سال کے بعد ایک دفعہ وہ نام لیتے تھے، ساری قوم اکٹھی ہوتی، سردار کہن پاک ہو کے جو قدس الاقداس تھا، ہولی آف دی ہولیز، جو مرکزی مقام تھا بیت المقدس کا، وہاں پر جا کے صرف ایک دفعہ کہتا تھا یہوہ۔ تو یہ ہے اس کی شان، نہ اس کے اختیارات وہ دیتا ہے کسی کو، نہ کسی میں صلاحیت ہے کہ اس کے اختیارات کو سنبھال سکے، نہ وہ عالم ما کان و ما یکون کسی کو بناتا، نہ کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ سنبھال سکے۔ تو یہ ساری شانیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کو اللہ مانو، بندے کو بندہ مانو، چاہے جتنا بلند مرتبہ ہو۔ ان کی وجہ سے سارے جنت میں جائیں گے، ان کی وجہ سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ خدا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اللہ نے نبی انسانوں میں سے کیوں بنائے؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ قیامت والے دن اللہ دلیل قائم کر سکے کہ یہ انسان تھا، اس نے سارے کام کیے ہیں نیکی کے، تو نے کیوں نہیں کیے؟ اس کو بھی ساری وہ ضرورتیں درپیش تھیں جو تجھے سی۔ اس نے کہا پھر ان کو معجزے کیوں دیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ پتہ چلے خدا کی طرف سے مقرر ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا پھر ان پر مصیبتیں کیوں آئیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بھائی عبدہ و رسولہ، اور ادھر کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ۔